دیکھو اللہ کو یا خدا کو منوانا وہ تب ضروری ہے جب آپ نے کہا کہ وہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں پھینکے گا. اگر میرا خدا اس کو نہ ماننے والے کے کو جہنم میں نہیں پھینک رہا بلکہ اس کے کاموں کو دیکھ رہا ہے, اس کے ورکس کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بیسڈ آن دیٹ بھی اس کی ججمنٹ دے رہا ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. پرابلم اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کو مانو گے نہیں, آپ کے ورکس, آپ کے کام قبولیت میں نہیں آتے. اوکے, اب جی میرا ایک جی سوال ہے. جی جی فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں. ایک جی بندہ ہے, وہ اللہ کو مانتا ہے, میں اللہ کو نہیں مانتا, لیکن میں اچھے کام کرتا ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ اچھے کام ہی کرتا ہے. جی کل کو میں بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, خدا کے سامنے دونوں گئے. اس نے کہا کہ یار آپ نے اس کو صرف اچھے کاموں کے ذریعے آپ نے اس کو جنت میں بھیج دیا, اور میں نے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کا کہنا بھی مانا, آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر نماز بھی پڑھی, تو پھر مجھ پر ایسا کیوں لاگو کیا گیا, اس پر اوکے, کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر بہترین. جنت میں دونوں ہی جانے تھے تو دونوں کو سیم ایس کیوں نہیں کیا پھر؟ ریلیکس ریلیکس. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 7. اوکے, چلیں آپ 7 والوں کو مانتے ہیں, بہترین. تو چلو اللہ میاں کہتا کہ چونکہ تو نے میرے لیے ایکسٹرا کام بھی کیا ہے, میں تجھے اوپر والی جنت میں ڈال دوں گا, لیکن چونکہ اس کے کام اچھے تھے, یہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہا, کام اچھے کرے, تو اس کو میں نیچے والے درجے میں ڈال دوں گا, کیونکہ تیرا ویلیو زیادہ ہے. کیوں؟ تو نے ایکسٹرا کام کیے ہیں. جب آپ 100 میں سے 100 نمبر لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ ریوارڈ ملتا ہے. 100 میں سے 70 نمبر لیتے ہیں آپ کو کم ریوارڈ ملتا ہے. 100 میں سے 60 نمبر لیتے ہیں آپ کو کم ریوارڈ ملتا ہے. تو بات تو اگر نمبرنگ سسٹم پہ کرنی ہے تو پھر اللہ نے درجے بنا دیے نا جنت کے, کوئی اوپر درجے میں رہ لیتا, کوئی نیچے درجے میں رہ لیتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے, جنت کے پاس بھی نہیں آؤ گے. یہ گیم خراب ہے نا بھائی. اوکے, اب میری بات سنیں جی سنائیں. کہ اگر 7 درجے ہیں, مطلب آپ کم درجے کوئی دے دینا, تو اس طرح تو دیکھیں, اگر ایسی ہی بات فار ایگزامپل اگر آج دنیا میں یہی ہوتا, اسلام ایسے ہی مذہب سکھاتا کہ نیچے جو بات نہیں مانتے وہ نچلے درجے جنت میں جائیں گے, تو بہت سے مسلمان کمزور ایمان والے وہ بالکل مطلب کچھ کرتے بھی نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یار جنت میں تو جانا ہی جانا ہے, بڑا ہو یا چھوٹا ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو مذہب بگڑ جاتا. مذہب کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کی بیس بننے کے لیے اس میں سختی بھی ہوتی ہے اور نرمی بھی سو ہوتی ہے. نرمی کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہ دیکھیں, میری یہاں پہ بات سنیں نا, مجھے بولنے کا موقع آپ نہیں دے رہے. یار ہاں, دیا بولنا شروع آپ کر سے دیتے. کم چلیے, بول رہا ہوں, اوکے آپ زیادہ بولتے ہیں, میں کم بولتا ہوں. دیکھیں اوکے. یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ آپ نے میری بات کو گول کر دیا. مذہب کی سختی یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہو گیا. اب آپ سختی کر رہے ہیں تاکہ سختی کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوں. نہیں بھائی, نہیں, اگر سختی کیا مطلب ہے, نرمی سے داخل ہونا ہے, سختی سے داخل ہونا ہے. اللہ ڈنڈا کیوں چلاتا ہے ہر وقت؟ اچھا دوسری بات, اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک یہود و نصارہ قوم ہے, جوز اور کرسچن, یہود و نصارہ, ٹھیک ہے, ان کا کیا گناہ ہے کہ تمہارے گناہ اللہ ان کے اوپر ڈال دے گا؟ ہمارے گناہ اللہ ان کے اوپر ڈال دے گا؟ جی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب کہاں لکھا ہوا, آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں, اگر کسی قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہو تو میں اس کو دیکھ کے مان لوں گا, اگر ادروائز اچھا, کیونکہ اسلام کے اندر فرقے کافی ہیں, اگر فرقے کسی کو فرقے نے یہ بات چھوڑیں, فرقے کو چھوڑیں, اوکے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو نہیں مانتے آپ؟ یہ صحیح مسلم سیاستہ کو اور نہیں صحیح مانتے؟ بخاری کو تبھی مانتے ہیں جب وہ صحیح اور ٹھوس ہو. صحیح اور ٹھوس, جب نام ہی صحیح ہے, ورڈ کیا ہے صحیح, صحیح اوکے, مسلم, صحیح بخاری, نہیں مانتے. اچھا, تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گناہ کرسچنز اور جوز کے اوپر ڈال دے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, مجھے دکھا سکتے ہیں پلیز؟ حوالہ دیں گے, میں خود بھی سرچ کر لوں کوئی گا. مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ لے سر. ایڈم سیکر جب بولتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے, وہ سامنے حوالہ رکھتا ہے. یہ لے, ملٹیپل حدیثیں ہیں, ایک دکھا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کی 2767D. There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountain. Allah would forgive them and he would place theirs instead on the Jews and Christians. اللہ ان کو معافی کیسے دے رہا ہے کہ اس مسلمان کے گناہ جوز اور کرسچنز کے اوپر ڈال رہا ہے؟ یہ کیا بھائی, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیوں نہیں, جوز اور ایسا کرسچن ہرگز نہیں جو لکھا. لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے یار. اب نہیں نظر آ رہا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. سر میرا قصور نہیں نا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, مجھے تو دکھ رہا ہے بھائی. وہ میرا قصور ہے, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا نا, ویٹ اسکرین کریں, صرف شو کر ویٹ کریں, سکتا ہوں, آپ کو زبردستی دکھا نہیں سکتا میں, وہ میرا کام نہیں ہے. جسٹ ویٹ, میرا یہ براؤزنگ میں اوپن کیا ہوا تھا, سوری اس کے لیے. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. جی دیکھیں سر, ٹیک یور ٹائم, دیکھیں. اچھا, تو جی بھائی. اس میں یہ
یہ لکھا کہ مطلب کیوں ڈال دیں گے، اس کا کوئی جواب لکھا ہوا ہے اس کے آگے پیچھے حدیثوں میں؟ ظاہر سی بات ہے اس کے آگے پھر تفصیل لکھی ہوتی ہے نا کہ وہ کیوں ڈالیں گے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ اسی لیے ڈالے گا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ 2 حدیثیں پیچھے چلے جائیں. یہ میں آپ کو ڈی کی بجائے بی پہ لے جاتا ہوں. یہ دیکھیں، No Muslim will die, but Allah would admit in his stead a Jew or Christian in hell. اللہ نے مسلمان کو جہنم سے نکالنے کا ہے، لیکن جہنم کو اللہ نے کچھ نہ کچھ تو بھرنے کا ہے، تو وہ جو اور کرسچن کو بھر دے گا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ جو اور کرسچن کو کیسے بھرے گا؟ وہ جو اور کرسچن کو کیسے بھرے گا کہ مسلمان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا، بیچارے کے اوپر. تو اللہ ان مسلمانوں کی اٹونمنٹ کرے گا کس طرح جوز اور کرسچن پر اس کے گناہ ڈال کے، اور ان کو جہنم میں پھینک دے گا اور مسلموں کو وہاں سے نکال دے گا. تو اللہ کہتا ہے یہاں تو میری بات کرو یا بابا جی کا ٹھلو. تو بھائی ایسے اللہ کو جب میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں گا، لیٹس سے کہ اللہ تمہارا سچا ہے اور ڈے اور ریزریکشن آ جاتا ہے، میں کہوں گا اللہ یہ کیا بکواس ہے بھائی، کس قسم کا تو بادشاہ ہے؟ تم ایک کنٹری کے، تم پاکستان میں رہتے ہو، تم نواز شریف کو ووٹ دیتے ہو یا عمران خان کو دیا تھا لاسٹ ٹائم؟ میں نہیں رہتا پاکستان میں. کہاں رہتے ہو؟ یو اے ای. یو اے رہتے ہو. یو اے کا پرائم منسٹر کون ہے؟ شیخ زائد جو مر گئے تھے اس وقت کون ریسنٹلی ہے کا. بھائی؟ مردہ کا کیا کروں، اس وقت کون ہے اس کا پوچھ رہا ہوں. راشد بن حمدان ہوگا، بہت سارے شیخ ہیں، مجھے نہیں پتا. اچھا اچھا، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون ہے وہاں کا پرائم منسٹر یا بادشاہ جو بھی ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا. لیکن چاہے تم اس کو ایکسپٹ کرو چاہے نہ کرو، اگر تم اس کے قانونوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہو وہاں پہ، تو تم جیل میں تو نہیں نہ جاؤ گے؟ نہیں. بہترین. سیم از دا کیس، میں اللہ کو ایکسپٹ کروں یا نہ کروں، اگر میں اس کے قوانین پہ اچھے طریقے سے عمل کر رہا ہوں، اس علاقے میں اچھے طریقے سے رہ رہا ہوں اور کوئی غلط کام نہیں کر رہا جو قانون کے مطابق غلط ہو، تو بھائی میں جیل میں کیوں جاؤں گا؟ مجھے صرف یہ سمجھا دو. کیونکہ اس نے یہ قانون لاگو کیا ہے نا اس بادشاہ نے کہ آپ میری بات کو مانو گے، نہیں مانو گے تو یہ کرائم ہے. تو بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں، میں اس بادشاہ کو بادشاہ مانوں یا نہ مانوں، اگر میں رولز کو مان رہا ہوں تو میں جیل میں نہیں جا رہا. اگر آپ اس کے بات مان رہے ہو تو آپ اور پھر بھی وہ آپ کو ساتھ غلط کر رہے تو یہ غلط ہے. اگر آپ اس کی بات مان رہے ہو تو دوبارہ مطلب سے اس نے بتاتا ہوں، جو نہیں اس میں کے اس کی رولز پہ بات نہیں چل رہے مان ہو. رہا، میں اس کی بات نہیں مان رہا، میں اس کو بادشاہ نہیں مان رہا. میں کہتا ہوں کہ یہ بادشاہ جو ہے نا دھاندلی سے بنا ہے. یہ بادشاہ صحیح نہیں بنا، یہ دھاندلی سے بنا ہے. صحیح ہے. مجھے ایکسپٹ نہیں ہے یہ بادشاہ، یہ دھاندلی سے بنا ہے. لیکن چونکہ میں وہاں پہ رہ رہا ہوں تو جو لا گورننگ ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں. میں چوری نہیں کر رہا، میں لفٹنگ نہیں کر رہا، میں بالکل. سپیڈنگ نہیں کر رہا، ٹھیک جی ہے، بالکل. لیکن میں اس کو بادشاہ نہیں مان رہا. ہاں وہ میں جس کے، لیکن وہ سنو جو اس کی مخالف پارٹی والا بندہ ہے، جس کو جس نے میرے مطابق اس کو بادشاہ بننا تھا، میں اسی کو بادشاہ مان رہا ہوں، اور میرے مطابق وہی بادشاہ ہے. دوسرے والا جو بادشاہ نہیں ہے میرے مطابق وہ دوسرے والا بادشاہ ہے، لیکن اس نے زبردستی سے بادشاہ بن گیا ہوا ہے. میرے مطابق تمہارے مطابق نہیں، میرے مطابق. صحیح ہے. تمہارے مطابق یہی بادشاہ تھا اور یہی اصلی بادشاہ تھا اور اسی کو بادشاہ بننا تھا، لیکن میرے مطابق جو دوسرے والا بندہ تھا وہ بادشاہ تھا. یہ دھاندلی سے بنا ہے. اسٹل اچھا اس کنٹری میں نہ تم جیل میں جاؤ گے نہ میں جیل میں جاؤں گا. بالکل. کیونکہ میں گورننگ قانون مان رہا ہوں. نا اللہ کے ساتھ بالکل. پرابلم یہ ہے، ہاں اللہ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب تک مجھے نہیں مانو گے، میرے علاوہ کسی اور کو بادشاہ مانو گے، تم جہنم اب میں جاؤ میری گے. بات سنو. اب میری بات سنو. تمہیں میری آپ بات نے سمجھ کہا لگی نا، ہے؟ اب سمجھ گیا آپ کی بات اچھے طریقے سے. اب میری بات سنو. ہاں. آپ کہہ رہے ہو کہ اگر جب تک میں اس کنٹری کے رولز نہیں توڑتا تو میں اچھے سے رہتا ہوں، میں جیل نہیں جاتا. صحیح رائٹ. آپ بھی اللہ کو نہیں مانتے. اس نے کبھی آپ کے اوپر کچھ عذاب نازل کیا؟ اس نے باقی فیصلہ اس نے قیامت پہ چھوڑ دیا. ابھی جب آپ لائیو رہ رہے ہیں آپ اس خدا کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس نے آپ پر کوئی بھی ایسی حرکت یا مطلب آپ کو موت نہیں دی، آپ کے اوپر سزا نہیں دی، آپ کے اوپر بیماری لاگو نہیں کی، نہ ہی آپ اس وجہ سے کہ آپ صرف اس کو گاڈ نہیں مانتے، تو اس وجہ سے اس نے آپ کے اوپر ابھی آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اس نے آپ کو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اس نے جو بعد میں جو پرائز رکھا ہوا ہے، جو گاڈ کی طرف سے پرائز ہوتا ہے، وہ اسپیشل بندوں کے لیے ہوتا ہے. بے شک آپ اس کی کنٹری میں رہو، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، بے شک اچھے مزے سے رہو، لیکن اس نے پرائز رکھے ہوئے ہیں جو اس نے صرف اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اچھے مزے سے رہنے والی بات تم پھر ڈبل سٹینڈرڈ کر رہے ہو نا، ڈبل سٹینڈرڈ فالو کر رہے ہو. ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بھائی جان
وہ مجھے اس کنٹری میں جیل میں نہیں نہ ڈال رہا. نہیں ڈال رہا. بات ختم. تو جیل کیا ہے؟ جیل جہنم ہے. نہیں. اچھا تم بھی جیل صبر کرو, سبق اس دنیا کی بات کر رہے ہیں نا, اس دنیا والے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں, اس لیے جیل جہنم ہے. ویئر ایز تمہیں وہ کوئی ایکسٹرا فیور نہیں دے رہا, تمہیں وہ کوئی ایکسٹرا فیور نہیں دے رہا کہ تم اس کو بادشاہ مان رہے ہو. سو اللہ کا بھی ایسا ہی چلنا چاہیے تھا کہ ایکسٹرا فیور نہیں ملنی چاہیے اس کو ماننے والوں کو, اور اس کو نہ ماننے والوں کو بھی ایکسٹرا فیور نہیں ملنی چاہیے. دونوں کو اچھا برابری طور پہ کیوں لے رہے ہیں, ایک کو ایکسٹرا اور ایک کو دوسرے کو ایکسٹرا. اچھا, یہ غلط ہو رہا ہے. مطلب یہاں پہ یو اے ای میں جو لوکلز ہیں ان کے لیے کافی فیسلٹیز ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے, تو یہ غلط ہو رہے ہیں. لوکلز کے لیے ارے بھائی فیسلٹیز, فیسلٹیز یار ایڈم کیا صاحب صرف پاگل سا ایک بچہ پوائنٹ ہے رکھ یار. دیتا ہوں. ہاں بھائی, ابھی جی تھوڑے دیر پہلے یہ پوائنٹ ایڈم نے آلریڈی کور کیا تھا. فیسلٹیز دے دے, کم سے کم سزا تو مت دے, جلا تو مت ہمیشہ کے لیے. ایک وہاں پہ سیکنڈ, جو درجہ ہے نا, وہ نہیں یہ درجے نہیں, میں پہنچا تم دیتا. ساحل نہیں, میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. تم اور میں دونوں پاکستانی ہیں جو اس کنٹری میں گھسے ہیں, کریکٹ؟ ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں اور تم ہوں. آپس میں کمپیئر ہو رہے ہیں. وہاں کا نیشنل کمپیئر نہیں ہو رہا, بیکاز ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹری. اچھا پاکستان کی بات کر لو, تم اور میں دونوں پاکستانی. اچھا میں نواز شریف کو پرائم منسٹر مانوں یا نہ مانوں, میں کہوں کہ شہباز شریف سالہ کتا جو ہے یہ دھاندلی سے آیا ہے, میرا پرائم منسٹر عمران خان ہی رہے گا. ٹھیک ہے, پھر بھی مجھے جیل میں کوئی نہیں ڈال رہا ایز لانگ ایز میں پاکستان کے قوانین پہ عمل کر رہا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو آپ فالسیفائڈ ایکویلنس نہ لے کے آئیں برائے مہربانی. اور اللہ جو ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ کے پاس زیرو طاقت ہے. اللہ کلیم بڑے بڑے کرتا ہے کہ اس کی مرضی کا پتا بھی نہیں ہلتا. ٹھیک ہے, تم مجھے چیلنج کرو, میرے گھر کے باہر پورا درخت ہے وہ ہلا دیتا ہوں. اللہ کو وہ روک کے دکھائے, اب اس کی مرضی, اس کو اپنی مرضی ثابت کر کے دکھائے میرے اوپر. دیکھو یہ ایک اگر سمپل سی آرگیومنٹس ہیں کہ اب اللہ جو میری بات ہے سنو, وہ دو نمبری میری بات مارتا ہے ہر جگہ کے اوپر. اللہ کو ثابت کیا نہیں جا سکتا. اللہ میری کلیم بات کرتا سنو. ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. بھائی وہ سب اچھا کلیمز ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے میری بتائیں وہ بات سنو. انصاف کیوں نہیں کرتا, انصاف کیوں نہیں کرتا وہ, وائی از ابھی ہی میں آپ ناٹ. کی میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ میں اس کی مرضی کے, اللہ کہتا ہے میری مرضی کے بعد پتہ بھی نہیں ہلتا, کہ اس کے پاس پاور زیرو ہے. میں مسلمان نہیں ہوں, ایک بندہ مجھے یہی بات کہتا ہے کہ اللہ کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. میں اس کو بولتا ہوں کہ چل میں یہ درخت ہلا کے دکھاتا ہوں, اگر یہ درخت نہیں ہلا اور میں مطلب میں اس کو چھوٹا سا پتا بھی میں اس کو ہلا نہیں پایا اللہ کی مرضی کے بغیر, تو میں اسلام لے آتا ہوں. اگر میں ہلاتا ہوں تو اس میں اللہ کی پاور کیوں ہے, پھر وہ کیوں مجھے نہیں روکتا؟ تو اگر ایسے ہی کروں گا تو ہر انسان پھر اسی بات کو مانتا چلے گا نا, کہ وہ ہر بار ٹرائی کرے گا کہ ہاں دیکھتا ہوں اگر اس کا گاڈ سچا ہے تو میں اس کی اس بات پہ عمل کر دیتا ہوں. تو بھائی کیا ہو کسی گیا؟ اور گاڈ نے ایسی بکواس نہیں کی نا, یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ڈفرنس ہے. یہی ڈفرنس نہیں. ہے. کوئی اور گاڈ یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں نے دنیا بنا دی, ناؤ اٹ از گورننگ, کیونکہ میں نے جیولوجیکل, فزیکل, میتھمیٹیکل رولز بنا دیے, دنیا گورن کر رہی ہے. ناؤ یو لیو ان دس. اوکے ٹھیک ہے, میری بات سنیں. کوئی اور گاڈ کی خدا بات. سنے, کوئی اور خدا یہ والی گیم نہیں ڈالتا میرے حکم کے اوپر پتہ بھی نہیں ہلتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, فلان ٹمکان. وہ گورننس کر دی ہے, اب تم لوگ رہ رہے ہو. اللہ میری یہ بات گیم سنیں. ڈالتا ہے. اب میری بات سنیں, اسی بات ہے نا, کوئی اور گاڈ والی بات ہے. اس ساحل کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ روزے کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ مشک کے برابر ہے یار نا. وہ ٹاپک چینج نہیں کرو بعد میں. نہیں وہی ٹاپک, اسی ٹاپک پہ آ رہا ہوں نا, گاڈ والی ٹاپک پہ آ رہا ہوں نا, کہ کیا ڈفرنس ہے اس اور اس میں. تو اکارڈنگ ٹو ہندوازم وہ گاؤں موتر بھی پیتے ہیں, تو وہ کیوں بھائی؟ اگر وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیوں خوشبو کے برابر ہے, خوشبو کے آپ جو ہے وہ اونٹ موتر کیوں پیتے ہیں؟ نہیں پیتے. پیتے. اب محمد نے خود نہیں, کہا تھا جاؤ جا کے اونٹ کا موتر پیو اور اس کا دودھ پیو. بے شک ابھی گدھا حرام ہے نا, لیکن ضرورت کے اوکے, وقت میں آپ صلی تو اللہ علیہ وسلم نے بے فرمایا کہ شک گدھا بھی کھاؤ. نہیں, تو اونٹ کا موتر پینا صحیح ہے, گائے کا موتر پینا خراب ہے. نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. میری بات سمجھے. اب 2 منٹ مجھے پلیز, جسٹ 2 منٹ. نہیں, اس اب جگہ نہیں پہ دے رہا نا. جاتے اب نہیں دیکھو, صحیح. پہلے مجھے یہ بتاؤ, گائے کا موتر پینا خراب لیکن اونٹ کا موتر پینا صحیح, پہلے یہ بتاؤ, بالکل پھر کہیں اور جانا. میں اسی بات کو لے رہا ہوں نا. گائے اونٹ کا موتر پینا اس نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت. فار ایگزامپل اسلام میں گدھا حرام ہے نا, لیکن نہیں حرام حکم ہے, کیا ہے؟ نہیں حرام ہے, حرام ہے, گدھا نہیں حرام ہے. محمد نے خود گدھے کھائے ہیں.
استغفراللہ میری بات تو سنیں نا تھوڑی نہیں دیر. استغفراللہ کیا میری جھٹکے بات لگ رہے ختم ہیں کرنے تو دیں مجھے, میری بات ختم کرنے ایسے آپ لوگ پہلے دے ہی نہیں رہے. بتاؤ, تو میری پہلے بات بتاؤ, میں نے آپ کو کبھی بیچ میں روکا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو بیچ نہیں میں روکا ہے؟ کیا میں نے محمد کبھی آپ گدے کو نہیں بیچ میں کھاتا روکا تھا؟ ہے؟ یہی تمہاری منافقت ہے, تم مجھے بیچ میں روک دیتے ہو. یار بچوں والی بات کر رہے ہو. اچھا میری بات سنو, محمد گدے کھاتا تھا کہ نہیں؟ صحیح ہے, میں کیا بتاتا ہوں صحیح نا. ہے؟ کیا صحیح ہے؟ اسلام میں کہتے ہیں کہ گدا حرام ہے. میری بات پورے ہونے دیجیے کس نے پلیز, کہا ریکویسٹ ہے ہے, کہ آئی گدھا بیگ حرام یو, ہے؟ آئی بیگ یو, سننے تو دیں, بولنے تو دیں مجھے پلیز. یار اسلام میں تمہارا میں مانتا ہوں, چلو آرگیومنٹ بیس کر اسلام رہے میں ہو. حرام نہیں ہے, اسلام میں حرام نہیں ہے, لیکن میں مانتا ہوں, لیکن مجھے بات یہ پوری لے کرنے دیجیے. یہ لے میں مانتا ہوں پروف, اسلام. نہیں مان سکتے نا, نہیں مان سکتے. یہ لو ویڈیو میں ابے یار, آج آپ کو پروف کروں گا کہ محمد کھوتے کھاتا تھا. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. صحیح البخاری کی حدیث ہے 5407. تو یہ ہوتا ہے جناب جنگلی گدھا. جب حضرت کے پاس آئے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا, آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا ہے. میں نے وہی دستی پیش کر دی, آپ نے بھی اسے کھایا, یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا. اچھا میری بات ہاں جی, سنیں. اب بتائیں محمد حرام چیز کھاتا تھا یا کھوتے حلال ہیں؟ اچھا کھوتے حرام ہیں, اس بات کو میں پروف کرنے کے لیے ابھی مجھے بولنے دیں پلیز. آئی ریکویسٹ یو اگین اینڈ اگین کہ میری بات ختم ہو جائے, بول دیں پھر بے شک اپنی نہیں بات. بھائی, میں پہلے یہ بات آپ پروف جب تک نہیں کریں گے آگے نہیں چل سکتے ہم. اچھا یہ ویڈیو آنا اویلیبل ہے, ایک سیکنڈ رکے, میں اس ویڈیو کو اویلیبل کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. اور آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد تو کھوتے میں نہیں وجہ کھاتا. بتا رہا ہوں نا کہ کیوں کھاتا تھا, میں وجہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ کیوں کھاتا تھا. آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے. میں آپ کو نہیں روکتا بعد میں, لیکن آپ مجھے روکنے شروع کر اچھا دیں جب آپ کو محمد پتا ہوتا ہے کہ کھوتے, چلے آنسر دے رہا آپ ہوں. بتائیں کہ محمد کھوتے کیوں کھاتا تھا, چلے بتائیں. کیوں کھاتا تھا؟ کیونکہ اسلام میں گدا حرام ہے, لیکن یہ حکم ہے کہ جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں, آپ کو بھوک لگی ہو, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو, تو آپ اتنا محمد کھا سکتے ہو. ایک آپ سیکنڈ, پھر بیچ میں بولنے لگے. محمد پلیز یار آئی بچوں بیگ والی یو, بات کر, بولنے دیں ڈونٹ مجھے. بیگ می, او ڈونٹ بیگ می, ڈونٹ بیگ می, اسٹاپ عجیب بیگنگ می. انسان ہو یار, جب آپ کی میں آپ کو بات سمجھانے لگ جاتا ہوں, آپ اپنی بیچ میں لے آ کے میری بات کو ارے اتر پتر کر دیتے ہیں اور اپنی بات کو لے آتے ہیں. ارے آپ کو امب کا نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ آپ کا اپنا اسکالر دکھاتا ہوں آپ کو, صبر کریں. یہ لیں, آپ کا اپنا لیکن اسکالر پتہ دکھاتا ہے ہوں. کیا پتا ہے اس آپ میں کو؟ آپ نے صرف وہی چھوٹی سی بات کہی ہے جو مطلب تھوڑی سی بات آپ ارے نے اٹھا کے نہیں پیش کر دی. چپ کرو, اپنے اسکالر سنو. پورا حدیث نہیں ہے اس میں. اسکالر کی زبانی سنو, یہ لیں. گھوڑا دونوں کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن مکروہ ہے. ہماری کتب جو ہے فقہ اور حدیث کی جو کتابیں ہیں, اس کو گدھے کو دو صورتوں میں تقسیم کیا گیا. الحمار الوحشی اور الحمار الاہلی, یعنی وہ گدھا جو ہمارے ہاں پالتو ہے, یہ تو بالاتفاق حرام ہے. اور ایک وہ گدھا جو جنگل میں رہتا ہے جسے وحشی کہتے ہیں, وحشی جو ہے گدھا, وہ بالاتفاق حلال ہے. یہ کیا ہے؟ بال اتفاق حلال ہے. ہاں بھائی کو جھٹکا لگا ابھی. یعنی کہ 100% حلال ہے. جنگلی گدھا, وحشی گدھا یعنی کہ جنگلی گدھا, وہ 100% حلال ہے بالاتفاق. یعنی اس کے اوپر 100% اتفاق ہے, کنکلوژن ہے. آگے سنیے گا ذرا. اچھا تقسیم ہے, کیونکہ حضور نے جہاں گدھے کے بارے میں روکا ہے کہ اس کا گوشت استعمال نہیں کرنا, وہاں خود حضور نے الحمار کے ساتھ الاہلی کی قید لگائی ہے, یعنی وہ پالتو گدھا جو آپ اور ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے شہروں میں ہوتا ہے, جس کو وزن اٹھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, یہ بالاتفاق حرام ہے. اور وہ جو جنگلوں میں رہتا ہے جس کو واشی کہتے ہیں, وہ شرعی طور کے اوپر بالاتفاق حلال ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب آپ کے اپنے اسکالر منہ سے بول رہے ہیں کہ گدھا ایبسلیوٹلی حلال ہے, جنگلی گدھا, اور محمد کھوتے کا گوشت بھی کھاتا ہوا آپ کو بخاری کی حدیث میں نظر آ رہا ہے, تو آپ مجھے اپنا بیس آرگیومنٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ حرام ہے؟ یہی تو بتانا کی کوشش کر رہا ہوں نا, کہ اس ٹائم پہ کچھ احکامات ایسے تھے جو حلال ہو کے حرام ہو گئے, یا کچھ حرام ہو کے حلال ہو گئے. صحیح ہے, جیسے کہ گھوڑا اسلام میں حلال تھا ایک ٹائم پر, صحیح ہے, لیکن اب وہ مکروہ اور حرام ہو گیا ہے کیونکہ اس کو جنگ میں استعمال کیا گیا تھا. ہیلو صحیح ہے فیک جی. آرگیومنٹ. گدھا پہلے 100% حلال تھا. خیبر کے موقع میں محمد نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام کیا ہے خیبر پہ, اور جنگلی گدھوں کو پھر بھی نہیں حرام کیا. اور محمد کو, یہ جو محمد جب احرام میں تھا, یہ خیبر کے بعد ہی احرام میں تھا, اس کو کھوتے کا گوشت خیبر کے بعد ہی لا کے دیا ہے. احرام میں ہے, احرام میں تب کب کیا تھا؟ تبھی کیا تھا نا خیبر کے بعد, اس سے پہلے تو نہیں کیا تھا. تو کھوتے کا گوشت کھا رہا ہے دستی احرام کے اندر.
क्या बातें करते हो यार. तो उस टाइम पे देखो, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक अब मोहम्मद अपने से तो मजहब बना नहीं सकता था, गॉड की तरफ से जो उसको, खुदा की तरफ से जो उसको मतलब आता था वही आता था. उसने बाद में हलाल हराम कर दिया, पहले हलाल था उसने बाद में हराम कर दिया. सेम ऐसे जैसे कि ये मैं अभी कह रहा था कि गधा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जरूरत के वक्त आप इतना खाओ कि आप अगले टाइम तक बच सको, आप मर ना जाओ, तो आप जल्दी गधे से का दो. गोश्त भी खा ये सकते हो. हदीस दो, ये हदीस दो, चलो जाओ. ये अभी तक हदीस तुमसे मैंने खुद एक सुनी है. सुनी है ना. तो और मजे ले लेके कौन खाता भाई, या रसूलुल्लाह खींच खींच के खा रहे. वो खींच खींच के गधे का गोश्त पूरी कश्ती खा फिर गया. मजे अगर वो मर मजे, रहा था, अगर वो मर रहा था तो उसको एक आधी बोटी खानी थी या पूरी की पूरी हाँ. गधे की जस्ती उसकी बोन्स तक खा देनी थी. तो खींच खींच के का मतलब तो यही, एक गोश्त तो जाहिर सी बात है हड्डी से खींच के ही खाया जाता है. अबे आप लोग क्या डंगर नीचे रस्ते से ripped खाते हो? it till the bones, उसको हड्डियों तक खा गया.